پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں, اور پروگرام میں آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں قانونی ماہر اور سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب راجہ عامر عباس صاحب. راجہ صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ صاحب کو آج ہم نے اس لیے زحمت دی ہے کہ کیونکہ آج ہم العزیزیہ اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنسز جو ہیں ان کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے, اور اب یہ فیصلہ پیر کو 24 تاریخ کو سنایا جائے گا, جو کہ سپریم کورٹ نے ہدایت جاری کر رکھی تھی. تو راجہ صاحب آپ سے آج اسی سلسلے میں بات چیت ہوگی. راجہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اب تو فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے, 24 تاریخ کو جو آج ریزرو فیصلہ ہوا یعنی پیر کے دن جو سنایا جائے گا, اس کی کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ میاں نواز شریف تو کہتے ہیں میں نے ایک پائی کی کرپشن نہیں کی, نہ کوئی کک بیکس لیے ہیں, تو ان کے جو وکیل ہیں وہ یہ موقف جو ہے کس حد تک اس کو اجاگر کر چکے ہیں نیب عدالت کے سامنے؟ جی نظامی صاحب, میاں صاحب نے آج بھی کہا کہ جی میں 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں, سی ایم رہا ہوں, کبھی کرپشن میرے قریب سے نہیں گزری, نہ میں ان کے قریب سے گزرا, اور نہ ہی غالباً یہ کبھی قانون اور عدالتوں کے قریب سے گزرے. اب بات یہ ہے کہ قانونی طور پر اگر ہم دیکھیں, ایون فیلڈ کا کیس آیا اس سے پہلے, اور اس کے بعد 2 کیسز یہ. ان کیسز کی جو بیسک نوعیت ہے وہ ایک ہی ہے کہ ایسٹس بیونڈ یور نون سورس آف انکم. آپ پبلک آفس ہولڈر تھے اور آپ کے بچے جو کم عمر تھے ان کے نام پہ ایون فیلڈ بھی تھا, ان کے نام پہ یہ 16 فلیگ شپ کمپنیز بھی تھی, یہ جدہ کی سٹیل ملز بھی تھی. تو ان سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ جناب بتائیے کہ یہ جو اتنی ہیوج پراپرٹیز ہیں, یہ پراپرٹیز آپ کے بچے جو اس وقت کم عمر تھے اور آپ پبلک آفس ہولڈر تھے, آپ نے خود کہا 3 دفعہ, تو یہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا, اور اگر آیا تو یہ کیسے ٹریول کر کے وہاں گیا, اور اگر آپ کے بچے آپ کے بقول کے جی وہ میرے زیر کفالت نہیں تھے, خود کفیل تھے, تو وہ بتا دیں آ کے, کیونکہ وہ بھی اس میں فریق تھے کہ جی وہ بزنس کون سا کرتے تھے, کہاں سے لیتے تھے, اور کس طریقے سے یہ اتنی بڑی پراپرٹیز ڈیولپ ہوئی ہیں, ایکوائر ہوئی ہیں, انہوں نے خریدا گیا ہے. تو ایون فیلڈ میں تو میاں صاحب یہ بتانے سے قاصر ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ پیسہ چونکہ قطری نے کو ہم نے یو اے ای کی سٹیل مل بیچنے کے بعد 12 ملین دے دیا تھا, اور قطری نے پھر اس کو ملٹیپلائی کر کے یہ تمام چیزیں ہمیں دے دیں. تو یہ انہوں نے سٹانس لیا, اور اس میں میاں صاحب کا کہنا تھا کہ قطری کو چونکہ نیب نے انٹیروگیٹ نہیں کیا اس لیے یہ ایک بہت بڑا فلا ہے. لیکن اس کیس میں جب آگے العزیزیہ میں اور فلیگ شپ میں, تو انہوں نے 180 ڈگری چلے گئے کہ قطری سے وہ ہٹ گئے, اور ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ بچوں کے حسن اور حسین کے نام پہ یہ جو سٹیل ملز ہیں یا یہ جو فلیگ شپس ہیں یہ کیسے ایکوائر ہوئیں, تو اور کہا گیا کہ جی قطری آپ نے پہلے کہا تھا وہ پیسہ ہے. تو انہوں نے کہا جی قطری سے میرا کوئی لینا دینا نہیں, حسن حسین جانے اور یہ پراپرٹیز جانے. جبکہ قانون نظامی صاحب بڑا کلیئر ہے, سیکشن 14 ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا, وہ یہ کہتا ہے کہ خود کفیل آپ کے زیر کفالت ہے یا نہیں, آپ کے بچوں کے نام پہ اگر کوئی پراپرٹیز ہیں اور آپ ایک پبلک آفس ہولڈر ہیں, تو آپ نے صرف کورٹ کو ایک جسٹیفائیبل ایکسپلینیشن دے دینی ہے کہ یہ بچوں کی جو پراپرٹیز ہیں اس کی سورس کیا ہے. یہ آپ کا کوئی خاندانی کاروبار تھا, بچوں کا اپنا کاروبار تھا, دادا سے بچوں کے پاس گیا, لیکن محض یہ کہہ دینا ان کے وکیل کا کہ جی یہ دادا اور بچوں کی ٹرانزیکشنز تھیں, یہ کافی نہیں. البتہ اگر وہ یہ دے دیتے کہ جناب بچے عدالت میں آ کے بتاتے کہ جی ہمارے والد صاحب کا اس سے تعلق نہیں, ہم یہ بزنس کرتے تھے, ہم یہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے تھے, سٹیلز کا کام کرتے تھے, وہاں سے بنایا, تب تو آسانی ہوتی. لیکن چونکہ بچے نہیں آئے, اور میاں صاحب نے اس سے پہلے فلور آف دی ہاؤس پہ یہ کہا تھا, یہ تمام چیزیں ٹرائل کا حصہ ہیں کہ جناب والا یو اے ای اور جدہ کی جو سٹیل ملز ہیں ان کے تمام ٹرانزیکشنز, ان کے شواہد, ان کے ثبوت, ان کی سورسز یہ ہیں. لیکن یہاں پہ انہوں نے جب پوچھا گیا کہ وہ آپ نے تو کہا تھا یہ ڈاکیومنٹس ہیں وہ کدھر ہیں, تو دوبارہ سے اگر کہہ دیا جائے کہ جی وہ تو حسین نے بتایا تھا, تو یہ نظامی صاحب کچھ چیزیں ہیں کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کیس جون سا ہے ایون فیلڈ سے بھی مضبوط بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کچھ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہے, ہیوج اماؤنٹس آف منی ہیز لینڈڈ, جو ان کے اکاؤنٹ میں لینڈ کی ہے. یہ والا جو پوائنٹ آپ دے رہے ہیں, یہ والا اس سے پہلے جو آپ نے گفتگو کی ہے اس پر میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا, پھر یہ والے پوائنٹ پر بعد میں آ جاتے ہیں. یہ نواز شریف صاحب نے کہا کیس تو اپنے طور پر تو بڑا سادہ سا ہے. انہوں نے تو یہ کہا نا کہ یہ جو میں نے, اگر کوئی شخص یہ عدالت میں آ کر کہے کہ بھئی میں نے بچوں کو پیسے نہیں دیے, بچوں نے کہاں سے لیے یہ تو آپ بچوں سے پوچھئے,
تو یہ بڑا ایک صحیح آرگومنٹ نہیں لگتا بادیوں نظر میں، کیونکہ بظاہر ہاں کیونکہ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیے، بچوں نے خود کمائے ہوں گے یا دادا سے لیے ہوں گے، تو یا بچوں کو بلا کے پوچھ لیجئے۔ اب چونکہ عدالت نے نواز شریف صاحب کا بچوں سے کیس الگ کر کے سنا ہے، اکٹھا کیس نہیں ہے، تو پھر اس کا تو بینیفٹ نواز شریف صاحب کو جانا چاہیے یا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ آرگومنٹ اچھا لگ رہا ہے، لیکن قانون ایسا نہیں ہے۔ قانون جو ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 اور اس سے پہلے کا، اس قانون میں یہ لکھا ہے کہ پبلک آفس ہولڈر نے یہ ایکسپلینیشن دینی ہے، اور یہ جو کہہ دینا کہ جی بچوں کو بلا کے پوچھ لیجئے، یہ اس ایکسپلینیشن کے زمرے میں نہیں آتا۔ اگر یہ بچوں کو ایویڈنس کے طور پہ یا کوئی ڈاکیومنٹ یا کوئی چیزیں پیش کرتے تب یہ بات مانی جانی تھی کہ جی بچے علیحدہ تھے، لیکن سمپلی ون لائنر کہہ دیا۔ پھر تو جتنے بھی اس ملک میں بڑے بڑے بیوروکریٹس کے بچے ہیں، بڑے بڑے اور لوگوں کے نام پہ جو اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں، تو بڑا آسان طریقہ ہے بچے کو بیرون ملک اس کے نام پہ پراپرٹیز لے لی جائے، اور کل کو بچہ کہے کہ جی میں تو وہاں کا نیشنل ہوں، واپس نہیں آتا، کوئی ایسا کیس نہیں بن پائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم کوشش کریں، سلمان راجہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، لیکن یہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ کوئی یہ بتائیے بیسیکلی کہ جو آپ کے مطابق جو اگر سلمان راجہ صاحب سے پہلے ہم کوشچن کر لیں، وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ ہاں تو میں راجہ صاحب کو واپس آتا ہوں۔ سلمان راجہ صاحب، یہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کیس کو؟ کیونکہ نواز شریف صاحب نے تو کیس کو ایک طرح سے ڈیفینڈ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بارے ثبوت جو ہے وہ نیب کے اوپر ہے، گواہان بھی 22 نیب نہیں پیش کیے، نواز شریف صاحب نے اپنی کوئی صفائی میں گواہ بھی پیش نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ثابت کریں کہ میں نے بچوں کو پیسے دیے تھے، میں نے تو نہیں دیے تھے۔ تو آپ کس طرح سے فورسی کر رہے ہیں، اس فیصلہ کیا آ سکتا ہے جس طرح سے مقدمہ لڑا گیا؟ دیکھیں، میں فیصلے کو تو فورسی نہیں کروں گا، یہ سب جوڈس معاملہ ہے، میں عمومی بات قانون کے حوالے سے کر سکتا ہوں۔ دیکھیں، اس وقت جو بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیب کے قانون میں یہ کہا گیا کہ پبلک آفس ہولڈر جو ہے اس پر ایک بارِ ثبوت ڈال دیا گیا کہ اگر اس کے لواحقین جن کی تشریح قانون میں کر دی گئی ہے، اس کے ڈیپینڈنٹ بچے ہوں یا ہو یا عورت کی صورت میں خاوند ہو، ان کے پاس بھی اگر اثاثے ہیں، تو ایک بحث یہ ہے یا ایک نظریہ یہ ہے کہ پبلک آفس ہولڈر کو جواب دینا ہے، ثابت کرنا ہے کہ ان کے جو اثاثے ہیں وہ صحیح طریقے سے حاصل کیے گئے ہیں اور اس میں کوئی بدعنوانی شامل نہیں۔ اب دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ پبلک آفس ہولڈر ہے، اس کا ایک بچہ ہے یا بیٹا ہے جو اس کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ کوئی بچہ نہیں ہے، خود ایک بالغ شخص ہے، اس کے پاس کچھ اثاثے ہیں جو کہ نظر میں آ جاتے ہیں نیب۔ اب کیا نیب نے یہ اخذ کر لینا ہے، فرض کر لینا ہے کہ تمام اثاثے جو ہیں پبلک آفس ہولڈر کی بدعنوانی کی وجہ سے اس کے بیٹے یا اس کے لواحقین تک آئے ہیں، یا یہ کہ پہلے انہوں نے نیب نے ایک لنک جو ہے، ایک جو آپ کہہ لیجیے تعلق جو ہے پبلک آفس ہولڈر اور ان اثاثوں کے درمیان وہ ثابت کرنا ہے، یہ کہنا ہے کہ یہ اثاثے در حقیقت اس شخص کے ہیں جو پبلک آفس ہولڈر ہے، اور جو اس کے لواحقین ہیں وہ اس کے بے نامی دار ہیں۔ یہ ایک تعلق ثابت کرنے کے بعد پھر بارِ ثبوت اس پہ پھینکنا ہے کہ اب یہ بتاؤ کہ یہ اثاثے جو ہیں جائز طریقے سے حاصل کیے گئے یا نہیں کیے گئے۔ تو یہ دو نظریات ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بذات خود اثاثوں کا ہونا کافی ہے لواحقین کے ہاتھ میں، اس کے بعد تمام جواب دہی جو ہے وہ پبلک آفس ہولڈر کا کام ہے۔ دوسرا نظریہ جو کہ اطہر بن اللہ صاحب کی ججمنٹ، جسٹس اطہر بن اللہ کی جو ججمنٹ آئی، جو انٹرم آرڈر تھا جس میں سینٹنس کو سسپینڈ کیا گیا، اس میں انہوں نے یہ نظریہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، پہلے آپ کو یہ دکھانا ہے کہ ان اثاثوں سے پبلک آفس ہولڈر کا کوئی تعلق ہے، اس کے بعد بارِ ثبوت جو ہے وہ پبلک آفس ہولڈر پہ آئے گا کہ یہ اثاثے صحیح طریقے سے حاصل کیے گئے۔ اب اگر یہ نظریہ قبولیت حاصل کرتا ہے اعلیٰ عدالتوں میں، ہائی کورٹ، اس کے بعد سپریم کورٹ، تو پھر معاملہ بالکل یکسر فرق ہو جاتا ہے۔ پھر پبلک آفس ہولڈر یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ آپ نے میرے کسی بیٹے یا کسی منسلک شخص کے پاس اثاثے تو ڈھونڈ لیے ہیں، لیکن یہ اثاثے یہ کہنا کہ میرے ہیں یہ کافی نہیں ہے، یا آپ چھلانگ لگا کر یہ نہیں کہہ سکتے، آپ کو پہلے کوئی تعلق دکھانا ہے وہ اثاثے طور پہ حاصل کیے ہوں۔ میں یہی آپ سے سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ عمومی سوال، آج کل یہ بڑی بحث چل نکلی ہے کہ نیب کے رول کے بارے میں، یہ جو کیسز ہوئے ہیں میاں نواز شریف کے اور شہباز شریف کے بھی شروع ہوئے ہیں، اس کی روشنی میں آپ کو لگتا ہے کہ جو
इंसाफ हो भी रहा होता हुआ नज़र भी आ रहा है? नहीं, मैं फिर ये राय नहीं दूंगा, ये सब जुडिस मामला है। देखिए, अदालती कार्रवाई जो भी चल रही है उसके हवाले से कोई भी तासुर पैदा करना कि वो ठीक चल रही है या गलत चल रही है, ये जायज़ बात नहीं है। इस पे अदालतें तंबीह कर चुकी हैं कि ये तासुर ना दीजिए। देखिए, कल को अगर मेरी राय के बरखिलाफ फैसला आता है, हो सकता है कि सुनने वालों, देखने वालों के ज़हन में कुछ शकूक पैदा हो जाएं, वो पता नहीं किसकी राय को सही समझें, किसकी राय को गलत समझें, इसलिए ये बात मुनासिब नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बताइए सलमान राजा साहब, एक सवाल बस आपसे और ये बता दीजिएगा कि नैब का मुकदमा ये था कि चूंकि 88% जो बेनिफिट है, इसका प्रॉफिट है, वो नवाज शरीफ साहब को मुंतकिल हुआ है अल-अज़ीज़िया में, तो इसलिए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस परसेंटेज के हिसाब से इसके बेनिफिशियल ऑनर हो गए। इस तरह से इसको यूं डिफाइन किया जा सकता है जिस तरह से नैब ने डिफाइन किया कि चूंकि 88% शेयर इनको मिला है तो बेनिफिशियल ऑनर ये हुए, तो असल में फिर ऑनर यही है, इतनी परसेंटेज इतनी बड़ी है। देखिए, ये एक बिल्कुल एक नई कानून की इख्तरा है कि एक शख्स को मालिक इसलिए मान लिया जाए कि किसी असासे का उससे हासिल होने वाली जो इनकम है, आमदन जो है, उसका कुछ हिस्सा या बड़ा हिस्सा उसको मुंतकिल किया गया है। ये corroborative बात तो हो सकती है, यानी कि एक तायदी शहादत की हो सकती है, लेकिन मेरी नज़र में शायद ऐसी चीज़ जो है कानून में बुनियादी शहादत के तौर पे कबूल ना की हो। लेकिन फिर देखेंगे अदालत इसका कैसे अहाता करती है कि क्या ये बात वज़ात खुद काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि मालिक कौन है, क्या इससे ज़ायद कोई सबूत होना चाहिए मिल्कियत का। जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सलमान राजा साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा आमिर अब्बास साहब, ये आपने सलमान राजा साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, ये आप उनके इस इस्तदलाल से कहाँ तक इत्तेफाक करते हैं कि जो इस ज़रिए के लिए कि उनको बेनिफिट इतने परसेंट हो रहा था, तो इसके मतलब है वो उसके बेनिफिशियल ओनर हैं, ये एक कानून में नई इख्तरा होगी, ये कहाँ तक इसको आप इंटरप्रेट करते हैं? देखिए, पिटरू, ये सलमान साहब ने खुद ही अपना जो एक बात उन्होंने की थी कि खाली प्रॉपर्टी का होना काफ़ी नहीं, उससे कोई ताल्लुक शो करना ज़रूरी है। तो ताल्लुक यही होता है कि उस प्रॉपर्टी की जो इनकम आ रही है वो इनकम लैंड करती है मियाँ साहब के अकाउंट्स में और मरियम बीबी के। तो यही वो ताल्लुक है जिसकी वो बात कर रहे थे कि कभी ये साबित तो नहीं होगा, नैब का ये केस तो नहीं कि ये मलकियत साबित। सर, कानून में गिफ्ट भी तो एक चीज होती है ना सर, बच्चों के नाम पे ही है। सर, वो गिफ्ट भी तो हो सकता है ना, बच्चे अपने वालिद को गिफ्ट भी तो कर सकते हैं। कानून में गिफ्ट होती है, गिफ्ट जो देता है जी, जो गिफ्ट देता है उसकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेने वाले से कि जनाब मैंने ये गिफ्ट दिया था। लेकिन अगर उसकी स्टेटमेंट मौजूद नहीं, यही मैं कह रहा था कि अगर उनके दोनों साहबजादे कहते हैं कि हम खुद कफील थे, हम इंडिपेंडेंट थे, और एक बात ज़हन में रखिए कि इनके दोनों साहबजादे सुप्रीम कोर्ट में जो लिटिगेशन हुई, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चले, उसमें वो पेश भी होते रहे, वो आए भी, उनके काउंसिल भी थे, और वहाँ पे जो उन्होंने स्टांस लिया था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये हमने कमाए या हमने बनाए। उन्होंने यही कहा था कि जी कतरीने को जब यूएई की फैक्ट्री बेची गई थी तो 12 मिलियन उसको दिए गए, फिर वो 12 मिलियन जो से थे वो मल्टीप्लाई होते रहे। तो अगर ये उनका डिफेंस तब था तो ये अदालत ने पूछा भी कि जनाब ये आपका डिफेंस था, जिस पे मियाँ साहब ने कहा ये हसन और हुसैन का डिफेंस था, गालिबन सलमान अकरम राजा साहब ही उनके वकील थे। और अब वो ये डिफेंस अगर नहीं ले रहे तो आप एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि जो प्रिजम्पशन होगी, प्रिजम्पशन जो कहा जाता है ना कि प्रिजम्पशन पे मफरूज़े की बुनियाद पे ये दिया गया, अगर सेक्शन 14 की प्लेन रीडिंग की जाए उसमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कि अगर वो जस्टिफाइबल एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो उसमें ये लिखा हुआ है इट वुड बी ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम्ड, उसमें भी लफ्ज़ प्रिज्यूम्ड लिखा हुआ है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की वजह से हासिल हुई है। अब हमारी मजबूरी ये है कि कानून ये डिफ़ाइन कर रहा है, कानून में ये मौजूद है, कानून सही है गलत है इसी पार्लियामेंट के सामने था। अगर ये ओनर्स को निकालना चाहते थे तो निकाल देते। आपके इल्म में है कि अभी यूके में एक नया कानून आया है अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर, उसमें भी उन्होंने जो ओनर्स रखा है वो जो पॉलिटिकली एक्सपोज लोग हैं उन्हीं पे रखा है कि आपके एसेट्स हैं, आप बताइए कि जो ये एक्वायर हुए हैं या आपके बच्चों के हैं, ये आपकी सोर्स क्या थी और आपने ये कैसे। तो दुनिया भर में अब पॉलिटिकली एक्सपोज लोगों को ये देखा जा रहा है कि उनके जो एसेट्स इतनी जल्दी ग्रो करते हैं तो वो कहाँ से पैसा आता है, पर्टिकुलरली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो रूलर्स हैं। राय साहब, ये
آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا، لیکن یہ تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن بالخصوص اور بہت سارے لوگ جو کہ اپنے ریٹائر ہو جاتے ہیں، سیمی ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کے بچے ہی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس سمت میں ظاہر ہے کہ جو پولیٹیکلی ایکسپوزڈ ہوتے ہیں وہ کیونکہ خود بزنس نہیں کرتے تو وہ اپنی اولاد کے تھرو ہی انہوں نے اپنے آپ کے جو اخراجات ہیں پورے کرتے ہیں. لیکن اس میں جو لنکیج ہے کہ یہ ایک قسم کے فرنٹ مین ہیں جو بچے ان کے بزنس انہیں کا ہے، وہ بے نامی ہے ان کے. تو یہ لنکیج اگر آپ ثابت کرتے ہیں تو پھر تو میاں نواز شریف کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہوا. دیکھیے نا، آپ نے نظامی صاحب بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے سوسائٹی میں بچے ہی والدین کی سپورٹ کرتے ہیں، اور جب والدین اگر کسی ایسے بڑے کیس میں آ جائیں تو بچے فرنٹ فٹ پہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ پیسے ہم نے ان کو تحفے کے طور پہ دیے تھے، یہ ہم کما رہے تھے، یہ ہماری کاروبار تھا، ہم 20 سال سے یو کے میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارے وہاں پہ تمام ڈاکیومنٹس لا کے سامنے عدالت کے رکھتے کہ یہ ہماری بزنس ٹرانزیکشنز ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جب بیرون ملک جتنے بھی کاروبار ہوتے ہیں ان سب کے منی ٹریل ہوتے ہیں، ان سب کے ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے. تو ایسی صورتحال میں کہ جب بچے نہیں آ رہے اور والد صاحب کیس اکیلا لڑنے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اب یہاں پہ عدالت نے کیا کرنا ہے، عدالت نے ایک جسٹ ڈیسیژن دینا ہے کہ انفرنس ڈرا کرے گی کہ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے. کرمنل کیسز میں بھی انفرنس ڈرا کیا جاتا ہے، تو یہ چیز انہی کے اگینسٹ جا رہی ہے. کاش یہ لے آتے انہیں اور یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے. راج صاحب لیکن ایک چیز اور ہے، جس ڈیفینیشن کے مطابق آپ 88% کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اور بینیفیشل آنر قرار دے رہے ہیں، آپ سے مراد نیب ہے یا نیب کا مقدمہ یہی تھا، تو اس ڈیفینیشن کے مطابق پھر تو اس 88% میں سے فردر 73% جو ہے وہ تو مریم نواز کو چلا گیا. تو پھر تو مریم نواز کو بھی مقدمے میں شامل کرنا پڑے گا، جو کہ نہیں کیا گیا. تو پھر اگر ان کو نہیں کیا گیا تو پھر نواز شریف صاحب بھی اس میں، مطلب یہ پوائنٹ جو ہے خود نواز شریف صاحب نے ریز کیا تھا عدالت میں، اور پھر بعد ازاں انہوں نے اس کو پرسو نہیں کیا ان کے وکلاء نے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ نہیں ہے؟ دیکھیے، خالی ابھی ججمنٹ نہیں آئی، خالی اس بات پہ یہ چیز نہیں ہو رہی. مختلف چینز ہوتے ہیں، ایک چین سے دوسرا چین ملتا ہے اور تب جا کے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. دس کوڈ بی ون آف دا چینز جو اس کو کنیکٹ کرے گا. اور اس کے بعد اگر میاں نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں یا میرے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، آگے میری مرضی ہے میں جس کو بھی دوں، تو وہ پھر بینیفیشری جون سے ہے اس کا اس پراپرٹی سے، کیونکہ فرسٹ میرے پاس پیسہ آتا ہے، میری مرضی ہے میں جس کو بھی آگے دے دوں. تو یہ ایک چین ہے، ایک کڑی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ کس سال میں یہ ایکوائر ہوئی تھی، اس وقت بچوں کی ایجز کیا تھی. اس کے بعد جو ان کا پہلے ایک سٹانس تھا جو انہوں نے کہا کہ فلور آف دی ہاؤس پہ، آپ کے علم میں ہے کہ پی آئی ڈی کا ایک نمائندہ بطور گواہ اس کیس میں پیش ہوا. وہ تمام ٹرانسکرپٹس ان کی تقاریر کی، چاہے وہ قوم سے خطاب ہو، چاہے بچوں کا وہ جو الیکٹرانک میڈیا پہ انٹرویوز ہیں، آج کل کے جو قانون شہادت ہے اس میں یہ ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے، اس کو قابل شہادت قرار دیا گیا ہے. یہ جو الیکٹرانک ڈیوائسز سے یہ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، یہ تمام فیکٹرز اکٹھے ہوں گے اور پھر کورٹ اس پہ ایک ڈیسیژن دے گا. آخر میں مجھے یہ بتائیے آپ کہ یہ قانون کے تحت یہ جو ججمنٹ اگر ان کے غیر موافق آتی ہے میاں صاحب کے، تو اس میں کیا میکسیمم پنشمنٹ ہو سکتی ہے اور منیمم کیا ہو سکتی ہے؟ میکسیمم پنشمنٹ ہے اپ ٹو 14 ایئرز آف امپریزنمنٹ. منیمم کوئی ڈیفائن نہیں ہے، 1 روز کی بھی ہو سکتی ہے. میکسیمم یہ ہے کہ 14 سال تک کی قید ہے. قید کے ساتھ ساتھ یہ جتنی بھی پراپرٹیز ہیں یہ بحق سرکار ضبط ہوں گی. اور اس کے ساتھ تیسری ایک پنشمنٹ ہے جو مینڈیٹری ہے کہ ایک اسی اماؤنٹ کا، جتنی اماؤنٹ کی وہ سمجھیں گے کہ پراپرٹیز کی ورتھ ہے، وہ فائن بھی ہوگا. تو یہ 3 پرونگ پنشمنٹ ہوتی ہے اس میں. اور اس میں لکھا ہوا ہے ورڈ اینڈ، اور نہیں لکھا کہ اس میں سے جج کی چوائس نہیں ہوگی. اف ہی از کنوکٹڈ، سب سے پہلے سینٹینس، پھر فورفیچر آف پراپرٹی اینڈ فائن. تو یہ اس میں سزا ہے. اب دیکھیے 14 سال کی تھی، پچھلے کیس میں 10 سال ہوئی. تو لیٹس سی کہ ابھی جج صاحب اگر ان کیس سزا دیتے ہیں تو کتنے سال کی دیتے ہیں اور کیا کس قسم کی دیتے ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب جج صاحب کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سزا 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کنکرنٹ، ایک ہوتی ہے کنزیکٹیو. کنکرنٹ وہ ہوتی ہے کہ اگر پچھلے ریفرنس میں انہیں سزا ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا شمار ہوگا، کہ اس میں اگر ایک دن گنا چاہ رہا ہے اس میں بھی وہی دن گنا جائے گا. لیکن اگر کنزیکٹیو کر دیتے ہیں تو پھر ایک سزا جب ختم ہوتی ہے تو دوسری سزا کا پیریڈ اس کے بعد سے شروع ہوتا ہے. تو یہ جج کی ڈسکریشن ہے. لیٹس سی کہ ججمنٹ میں وہ کیا کرتے ہیں.
آخری تو یہ بھی بتا دیں کہ اس میں بھی جو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل ہوئی، اس میں بھی تو میاں صاحب بیل لے سکتے ہیں نا؟ بالکل، یہ ان کا رائٹ ہے کہ جب جیسے ہی اپیل کریں گے وہ اس میں بھی سسپینشن آف سینٹینس کی ایک درخواست کریں گے، اور اس میں جو پہلی بیل تھی وہ اب غالباً سپریم کورٹ میں اس کی پیشی لگنے والی ہے، تو اس کا بڑا اس پہ انفرنس ہوگا کہ اگر اس کیس میں سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتی ہے تو یہاں پہ ان کی بیل کے بہت اچھے چانسز ہوں گے، لیکن اگر سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے، قانون قرار دے دیتی ہے، تو پھر اس کیس میں بھی ان کے لیے بیل بڑی مشکل ہو جائے گی۔ بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے دیا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو فواد چوہدری صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے جس میں زرداری صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایک اور دعویٰ کر دیا اور وہ ریفرنس ظاہر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ افغانستان میں جو مذاکرات چل رہے ہیں، امن مذاکرات طالبان کے ساتھ، اس میں پاکستان کا کردار کیا ہے، کتنا اہم ہے، اور امریکہ پاکستان پر کتنا ڈیپینڈ کر رہا ہے، پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، ان تمام چیزوں پر ہم رستم شاہ محمد صاحب سے بات کریں گے، ہمارے وہ مہمان ہوں گے۔ ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ رستم شاہ محمد صاحب موجود ہوں گے، جو کہ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم بات کریں گے افغانستان میں امن کے حوالے سے اور جو طالبان سے مذاکرات کا ایک بار پھر آغاز ہوا ہے۔ رستم شاہ محمد صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ شکریہ، وعلیکم السلام۔ سلام، شکریہ۔ آپ تو افغانستان میں ہمارے سفیر بھی رہے ہیں، افغانستان کے معاملات کو سمجھتے ہیں۔ آپ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کی شروعات ہوئی تھی اس میں بھی آپ کا رول تھا۔ یہ بتائیے کہ یہ آج کل بہت چرچا ہے اس بات کا کہ جو بات پہلے والے حکمران نہیں کرا سکے، امریکہ نہیں کرا سکا، وہ عمران خان صاحب نے کرا دی کہ بھی ان کی افغان طالبان کی امریکہ سے بات چیت بھی ہو گئی ہے، اور اب معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ آج کی اطلاعات کے مطابق کہ طالبان کہتے ہیں کہ ہم 6 مہینے کا سیز فائر کرنے کو تیار ہیں، بنسبت کے بشرطے کہ پاکستان، سعودی عربیہ اور امریکہ اس کی گارنٹی دیں، اور وہاں پہ ایک ایسی حکومت جو ہے واشنگٹن کی خیر بات سے لگائی جائے جو طالبان کی نامنی ہو یا مرضی سے جو ہے وہ اس کو ہیڈ کرے کوئی آدمی۔ تو مطلب ہے اس کا یہ جو طالبان کا مطالبہ ہے، اس کی 2-3 چیزیں تو بڑی واضح طور پہ مجھے نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حکومت میں یہ جو اشرف غنی صاحب کی فراغت، دوسرے یہ بھی انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنی بیسز ختم کرے وہاں سے، اور اگرچہ اپنی تنصیبات یا اپنی ایمبیسی کی حفاظت کے لیے وہ جتنے مرضی ٹروپس رکھ لے، لیکن وہ یہاں سے فارغ ہو۔ تو اگر یہ کچھ ہو جائے تو پھر تو افغانستان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو نظر آتا ہے ایسا ہوتا ہوا؟ جی بہت مہربانی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں موجودہ حکومت کا کوئی زیادہ رول نہیں ہے۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت کے 2 دور پہلے قطر، دوحہ میں ہو چکے ہیں، اور امریکہ اب طالبان کے ساتھ براہ راست کانٹیکٹ میں ہے، ان کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس وقت یہ ابو ظہبی میں جو میٹنگ ہوئی، تیسرا دور جو ہوا، اس میں پاکستان کا رول ضرور تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب اور یو اے ای کو بھی ٹاکس میں شامل کرنا تھا، اور چونکہ ان کے سفارتی تعلقات ختم ہو چکے ہیں قطر کے ساتھ، اس لیے دوحہ کی بجائے ابو ظہبی کو چنا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے، اور پاکستان کو بھی کہا گیا کہ آپ اپنے آبزرور بھیجیں۔ سو پاکستان، سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ریپبلک کے جو آبزرور ہیں وہ اس میں پہلی مرتبہ شریک ہو رہے ہیں، لیکن یہ انگیجمنٹ جو ہے یہ کافی عرصے سے جاری ہے، اور اس کی نمائندگی، امریکہ کی نمائندگی آپ کو معلوم ہے کہ زلمہ خلیلزاد کر رہے ہیں، جو کہ خود ایک افغان ہیں۔ اب چانسز کیا ہیں؟ امریکہ عرصہ دراز سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح طالبان کو سیز فائر پر راضی کیا جائے۔ اس پہ طالبان 2 گروہوں میں منقسم تھے۔ کچھ تو یہ چاہتے تھے کہ سیز فائر اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس شرط پہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ امریکہ اعلان کر لے کہ ایک معینہ وقت کے اندر اس کی ساری فوج افغانستان سے چلی جائے گی۔ لیکن ایک بڑا پریڈامیننٹ گروپ اس کا مخالف تھا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ گوریلا وار میں ساری دنیا میں اس کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جب کوئی سیز فائر ہو جاتا ہے تو اگر سیز فائر ڈیلیور نہ کرے تو پھر دوبارہ والنٹیئرز کو مکانات سے دیہات سے نکال کر ان کو لڑوانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ان کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے فائٹنگ میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گروپ 2-3 گروپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں، وہ تحریک تقسیم ہو جاتی ہے. اور امریکہ یہی چاہتا تھا کہ ہم سیز فائر کا جھانسا دیں گے تو طالبان میں سپلٹ آئے گا، ان میں تقسیم پیدا ہوگی جس کا فائدہ ہمیں ہوگا. تو یہ ایک ٹریپ ہے، بہت 10 سال سے امریکہ اس پہ کام کرتا رہا ہے. اب اگر طالبان نے اس بات پہ راضی ہو گئے ہیں تو ان کی شرائط یہی ہوں گی کہ امریکہ اپنی فوج کو واپس نکالے، جو بلیک لسٹ ہے ان کو ختم کرے، جو ان کی بیسز ہیں ان کو ختم کرے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ کب تک ختم کرے، 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کون گارنٹی دے گا 6 مہینے کہ تو دیا، امریکہ ساری انہوں نے فوج 6 کو ماہ کی بات کی ہے. 6 مہینے میں امریکہ، پاکستان، چین، ترکی، سعودی عربیہ، ایران اس بات کے گارنٹورز ہوں گے کہ امریکہ نے جو پلیج کیا ہے، جو کمٹمنٹ کی ہے، اس کو فلفل کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ڈیٹیلز بہت ہیں، کوئی بریک تھرو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. بہرحال ایک قسم کا بریک تھرو اس لیے ہے کہ پہلی بار طالبان نے سیز فائر کی شرط کو، جو اطلاعات آ رہی ہیں، کیونکہ ابھی یہ اتھینٹک بات نہیں ہے، کہ پہلی بار طالبان نے سیز فائر کی شرط کو منظور کر لیا ہے، تو اس لحاظ سے ایک بریک تھرو ہے. لیکن اب جو ہے وہ امریکہ کی گود اس میں ہے کہ امریکہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، حکومت جو ہے افغان گورنمنٹ کابل میں، ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، کیونکہ کابل گورنمنٹ خود ریکنسیلیشن کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر اس ریکنسیلیشن ہوگی تو طالبان حکومت میں آئیں گے اور ان کے پرکس اور پریویلیجز اور ان کا ہیجمنی، کنٹرول، ریسورسز وغیرہ یہ سارے ختم ہو جائیں گے، جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے. وہ ریکنسیلیشن چاہتے تھے اپنے ٹرمز پہ. تیسری بات یہ ہے کہ اہم بات یہ ہے کہ اب طالبان، افغان گورنمنٹ اور امریکہ ایک انٹرم براڈ بیس ملٹی ایتھنک گورنمنٹ بنانے کے لیے راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے لیے افغانستان کے قانون میں ترمیم کرنی پڑے گی، یا تو لوئے جرگہ بلانا پڑے گا یا اسی پارلیمنٹ سے ترمیم لی جائے گی. اگر وہ ہو سکے تو یہ ایک بڑا بریک تھرو ہوگا کہ ایک ایسی حکومت ہو ٹرانزیشنل، جو ملٹی ایتھنک بھی ہو، براڈ بیس بھی ہو، اس میں طالبان بھی ہوں، اور جو 2-3 شقیں اگر طالبان مطالبہ کر رہے ہیں ان میں کچھ ترمیم بھی ہو جائے، تاکہ کانسٹیٹیوشن ان کے ذہن میں زیادہ اسلامک ہو جائے. اگر وہ ہوتا ہے تو پھر ایک بڑی تبدیلی آئے گی اور افغانستان میں سمجھتا ہوں کہ پھر امن کی طرف گامزن ہوگا. لیکن ابھی اس کی فی الحال ہمیں کوئی آثار نظر نہیں آتے. ایک بات ضرور ہے کہ امریکہ کی پالیسی میں فلیکسیبلٹی آ رہی ہے، ان کی وہ کچھ ری اپریزل وہاں پہ ہو رہا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سال 2018 میں حالانکہ اب سردی ہے افغانستان میں، لیکن حملے سب سے زیادہ ہو رہے ہیں، جنگ پھیلتی جا رہی ہے. وہاں پہ 40-45% انمپلائمنٹ ہے، وہاں پہ جو اوپیم کی وہ پیداوار ہے وہ بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ چین اور روس نے جو طالبان سے تعلقات استوار کیے، تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ داعش کا وہ خاتمہ چاہتے تھے، جو طالبان کے بغیر ناممکن تھا. اور دوسری وجہ وہ جو اوپیم اور ہیروئن کی پروڈکشن ہے، جس سے چین کو بھی خطرہ ہے، روس کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ روس میں اس وقت ہیروئن ایڈکٹس کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس حکومت میں طالبان ہوں گے وہی اوپیم کی پروڈکشن کو بھی کر سکتی ہے، ہینڈل کر سکتی ہے، خاتمہ کر سکتی ہے، مومن صاحب اور داعش کو بھی وہ یہ پھر اگر یہ تمام چیزیں جو آپ نقشہ کھینچ رہے ہیں اس کے تحت، تو پھر یہ جو طالبان نے شرائط رکھی، خاص طور پر یہ شرط کہ انٹرم سیٹ اپ کوئی ایسا جس میں طالبان سے ذہنی مطابقت رکھنے والا کوئی شخص ہیڈ اپوائنٹ کر دیا جائے، تو یہ تو پھر ناقابل عمل سی چیز لگتی ہے. یعنی امریکہ کے لیے تو یہ ناممکن تقریباً نہیں ہوگا کہ وہ اس شرط کو مان لے، ایک سارا سیٹ اپ سمیٹ کرے. ایک طرح سے طالبان ہی کیا کوئی ہیڈ مقرر کر دے تو پھر تو وہی 98-99 والی پوزیشن آ جائے گی کہ اوپیم اور وہ جو سارے تحفظات اس زمانے میں تھے تو وہ تو پھر دوبارہ ہوں گے. تو یہ قابل عمل ہے امریکہ کے لیے؟ دیکھیے، اس وقت جو امریکن پوزیشن ہے وہ انسسٹینیبل ہوتی جا رہی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ کیجوالٹی زیادہ ہو رہی ہیں، جنگ پھیل رہی ہے، فیٹلٹی زیادہ ہو رہی ہیں،
اور 14,000 امریکہ کی فوج ہے, کوئی 4,500-5,000 کنٹریکٹر کی فوج ہے, امریکن کنٹریکٹرز کی, تو کوئی 17,000-18,000 کی فوج اس وقت بھی بن جاتی ہے, لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر رہے. حالانکہ افغان آرمی جو ہے وہ زیادہ وہ بوجھ سنبھال رہی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ افغان آرمی سے کوئی 9% لوگ ڈیزرٹ کر رہے ہیں, ڈیفیکٹ کر رہے ہیں, تو ان پہ آپ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں, پھر وہ ڈیزرٹ بھی کر جاتے ہیں, تو یہ ایک انسسٹینیبل سچویشن ہے. افغانستان کی کل ریونیو جو ہے وہ 1.5 بلین ڈالر ہے, لیکن صرف پولیس اور فوج پہ اخراجات 4.5 بلین ڈالر سالانہ آتے ہیں. وہ ڈیولپمنٹ وغیرہ کا خرچہ تو سارا باہر سے آتا ہے. تو یہ کب تک باہر سے آتا رہے گا, کب تک یہ بوجھ نیٹو اور امریکہ برداشت کرتے رہیں گے, کب تک یہ لاسز وہ برداشت کرتے رہیں گے. ہر سال تقریباً کوئی 50,000 لوگ افغانستان سے چلے جاتے ہیں یورپ کی طرف, کوئی گرفتار ہو جاتا ہے, کوئی جو ہے وہ سمندر میں ڈوب جاتا ہے, کوئی پہنچ جاتے ہیں. تو حالت وہاں پہ بہت زیادہ ابتر ہو رہی ہے, اور لوگ جنگ سے بھی تنگ آ گئے ہیں, کیونکہ 30-40 سال ہو گئے, تو اس وقت لوگ جنگ سے بھی تنگ ہیں, کوئی بریک تھرو لوگ چاہتے ہیں. شاہ صاحب, اس میں تو جو آپ نے بریک تھرو کی والی بات کی, شاید طالبان بھی تھک گئے ہوں گے, لیکن جو آپ نے بات کی کہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے طویل جنگ, تو عملی طور پہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہار چکا ہوا ہے امریکہ, اور وہ جان چھڑانا چاہتا ہے. ایک تو یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ ٹھیک ہے. دوسرے یہ بتائیں کہ ہمارے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس پروسیس میں انوالو کرنا چاہیے, اور وہ اس میں بھارت کو بھی شامل کرتے ہیں. یہ پاکستان کی پہلے تو پالیسی بالکل الٹ رہی ہے کہ ہمیں بھارت کو اس کے اندر منہ مارنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کوئی شفٹ آیا؟ دیکھیے, اس وقت تو بھارت کے کوئی چانسز نہیں ہے کہ ریکنسیلیشن کے پروسیس میں شامل ہوں, لیکن کیونکہ اس وقت جو ہے ریلیونٹ جو ملک ہیں وہ ٹرکی ہے, کیونکہ وہاں پہ بہت ٹرکی سپیکنگ لوگ ہیں, ازبک وغیرہ, اور پھر سعودی عربی ہے, ایران ضرور ہے, پاکستان ہے, اور سب سے زیادہ رول اس وقت چائنا کا بنتا ہے, کیونکہ ون بیلٹ ون روڈ اور سی پیک کی وجہ سے چائنا چاہتا ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے, اور اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں آتی تو سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ اس کا مستقبل جو ہے مخدوش ہے, وہ خطرے میں ہے. دوسری طرف امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ چین کوئی کردار ادا کرے, کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ قربانی انہوں نے دی ہے, 1.5 ٹریلین ڈالر اس جنگ پہ ان کا خرچہ آیا ہے, اتنے لوگ مر گئے ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں, اور اگر وہ امریکہ اپنی فوج نکال لیتا ہے تو پھر چین آ کر بیٹھ جائے گا, تو چین کی بالادستی اکنامک, پولیٹیکل اور ملٹری اس خطے میں قائم ہو جائے گی. تو یہ اب امریکہ اور چائنا کی آپس میں بھی ٹسل ہے جو پلے آؤٹ ہو رہی ہے ہمارے ریجن میں بدقسمتی سے, یہ ایک دوسرا فیکٹر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب امریکہ کو یہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی, کیونکہ وہ نکلنے کے لیے کوئی انوائرنمنٹ چاہتا ہے, اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان مدد کرے, اگر امریکہ جینوئنلی نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انوائرنمنٹ پیدا کرنا چاہیے, کہ اس انوائرنمنٹ میں ایک ایسا انوائرنمنٹ ہو کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی بے عزتی ہو رہی ہے, شکست کھا کے جا رہے ہیں. اگرچہ مطلب تو وہی ہے, لیکن اگر کوئی انوائرنمنٹ ایسا پیدا ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس کے لیے پاکستان کو بھی کوشش کرنی چاہیے. ہندوستان کا نمبر بعد میں آتا ہے, ہندوستان 2 بلین ڈالر پرووائڈ کر رہا ہے امداد میں, اور ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات بھی قدیمی ہیں, ہسٹورک سیولائزیشنل کانٹیکٹس بھی ہیں. تو اگر افغانستان کو مدد کی ضرورت ہے, انڈیا پرووائڈ کرتا ہے, تو اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف پر استعمال کرے گا, کوٹلی, وہ دوسری بات ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آپ نے بڑے تفصیل پر اپنی رائے کا اظہار کیا. ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں. اس میں نظامی صاحب 1-2 چیزیں میں آپ سے بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اسی معاملے پر. ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں, اور پھر باقی جو ہمارے ہاں, جیسا کہ میں نے پہلے بھی بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ فواد چودھری صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اس پر ہم بات کریں گے. ایک مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہم رستم شاہ محمد صاحب سے بات کر رہے تھے. نظامی صاحب انہوں نے کہا کہ پاکستان کا رول اس میں کچھ زیادہ نہیں ہے, لیکن آرمی چیف سے امیر قطر کی ملاقات اور آرمی چیف سے زلمے خلیلزاد کی ملاقات, اس سے تو یہ امپریشن مل رہا ہے کہ پاکستان کو وہ امپورٹنٹ سمجھ بھی رہے ہیں اور پاکستان سے ملاقاتیں بھی, ظاہر ہے زلمے خلیلزاد کی ملاقات بھی اسی پیرائے میں ہوئی ہوگی. تو آپ کی رائے کیا ہے کہ پاکستان کا رول اس میں امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ پاکستان کا رول امپورٹنٹ ہے. وہ شاید یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پاکستان کا رول ہے, یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے, نہیں کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے رول, اور امپورٹنٹ رول یقیناً ہے, کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ امریکہ کے یہ اگر بیانات کو لیا جائے, جو الزام تراشی ہے ان کی کہ جی سارے یہیں بیٹھے ہوئے یہیں سے جاتے ہیں, کاروائیاں کر کے واپس آ جاتے ہیں, اگر وہ امریکہ واقعی یہ سمجھتا ہے, پھر پاکستان کا رول تو یہ ہے کہ ان کو وہ مذاکرات کی میز پہ لا سکتے ہیں, اور ایسا ہوا بھی ہے. تو میں مختلف حوالے سے اس پہ پورا اتفاق نہیں کرتا. اب امریکہ کا یہ اور مسئلہ ہے کہ تھوڑی سی سینس آف ڈیسپریشن آ گئی ہے, کٹ اینڈ رن, مطلب پہلے تو کٹ اینڈ رن کیا تھا نا, اب وہ جیسے کہہ رہے تھے کہ ان کو ریٹریٹ کا راستہ دیا جائے, کیونکہ یہ ان کی جو ٹرمپ تو بزنس مین ہے, وہ چاہے گا کہ میں یہ افغانستان کی جنگ ختم کرا کے نوبل پرائز جو پہلے وہ کوریا کے ذریعے کوشش کر رہا تھا وہ بات بنی نہیں. دوسری ہے کہ امریکہ کی جو اکانومی ہے اس کے لیے بہت بڑا بوسٹ ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑا ڈرین ہے اس کی اکانومی پہ. وہ بتا تو رہے تھے کہ ان کی جو افغان جو سو کالڈ فوج ہے اس کا بلک آف جو خرچہ ہے وہ تو امریکہ اٹھاتا ہے, پھر جو نیٹو کی فوج ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور ہمارے ہاں اسکول آف تھاٹ ہے, وہ بالکل ہی مختلف اور اپوزٹ رائے رکھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے اور ان کے پاس وہ دلائل یہ دیتے ہیں کہ جی امریکہ یہاں سے اس خطے سے نکلنا نہیں چاہتا, کیونکہ اگر وہ نکل گیا تو اس ریجن پر اس کا کنٹرول کیسے رہے گا, تو اس کی ایک اسٹریٹجک مفادات ہیں یہاں پر, سی آئی اے کا ایک کے اپنی کارروائیاں ہیں, کام ہیں, ان کا ایک اپنا نیٹ ورک ہے, پھر انڈیا کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے, تو وہ تو ان کا جو کنٹرول ہے وہ لوز کر دیں گے, تو وہ تو نکلنا ہی نہیں چاہتے. جو رستم شاہ محمد صاحب نے بات کہی ہے نا, اس میں یہ بالواسطہ طور پہ یہ نقطہ نگاہ شامل تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ چین کے لیے ون بیلٹ ون روڈ کے لیے یہ سدھے راہ یعنی رکاوٹ ہے, ان کا جو سی پیک والا منصوبہ ہے یا یہ ساری جو معاملات ہیں ان کے, تو اس میں چین میں کے لیے بڑا کلیدی ہے کہ افغانستان میں عمل ہو. بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ وہاں امریکہ کو ایک خدشہ ہے کہ اس کا بہت گہرا اثر و نفوذ ہو جائے گا. اب اس میں جو یقیناً یہ مسئلہ جو ہے کہ پاکستان بھی چین کے بہت قریب ہے, حلیف ہے, ہواری ہے, اور امریکہ کو بڑی تکلیف ہے اس کی. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جس میں امریکہ اپنی پریزنس وہاں رکھے گا اور کوشش یہ کرے گا کہ جنگ بندی ہو جائے, لیکن لیکن وہ ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, جیسے رستم شاہ محمد صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹیز میں دے آر لوزنگ دا وار, یعنی کہ معاملات اس حد تک خراب ہوئے ہیں کہ طالبان کے زیر اثر یا قبضے میں جو علاقہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ جو شدید سردی میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ کابل کا صدر بن کر رہ جائیں گے. تو اس صورتحال میں امریکہ کو وہ کی پریزنس ویسے بھی, یعنی امریکہ یہ چاہے گا کہ وہ موجود رہے, انخلا تو نہ ہو, لیکن اسے جنگ نہ کرنی پڑے, وہ کچھ اور کام کرے جو کرنا چاہتا ہے. ہاں, لیکن اگر طالبان سے ایک اچھی براڈ بیسڈ گورنمنٹ بن جاتی جس جو, اور طالبان بھی جو ہے نا, یہ جو انہوں نے کہا کہ تھک آگت, ایک طویل جنگ جو ہے وہ بھی تو چاہیں گے کہ اس کو, اور ایک طرح سے تو وہ چاہتے ہیں جنگ جاری. لیکن یہ توقع رکھنا کہ جو انہوں نے اپنی قربانیوں کے ذریعے, ان کی جو وہ قربانی سمجھتے ہیں, یا اپنی جد و جہد کے ذریعے یا بہت زیادہ اپنا نقصان کر کے, انہوں نے جو زمینی طور پہ جو ملٹری گینز حاصل کیے ہیں وہ مذاکرات کی میز پہ کیسے ٹچ کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب نظامی صاحب آگے بڑھتے ہیں. فواد چوہدری صاحب جو ہیں انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آصف زرداری صاحب کا امریکہ میں ایک فلیٹ سامنے آیا اور ثبوت گئے ہیں, انہوں نے ایک ریفرنس فائل کرنے کی تیاری کر لی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ فلیٹ رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن چونکہ اس کو اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا کاغذات نامزدگی میں آصف زرداری صاحب نے چھپایا ہے, تو اس لیے 62 اور 63 کے تحت وہ اب ممبر پارلیمنٹ نہیں رہیں گے. یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیا کہ ریفرنس کے نتیجے میں, یعنی کہ انہوں نے آج ریفرنس دائر ہونے سے پہلے ہی کنکلوژن بھی ڈرا کر کے دکھا دیا.
تو زرداری صاحب اس پر پیپلز پارٹی کا ابھی تک کوئی ریبرٹل یا اس پر کوئی ان کا رد عمل کوئی بیان سامنے نہیں آیا؟ پیپلز پارٹی کا اجلاس جیسے کہ ہم پروگرام کرنے چل رہے ہیں وہ یقیناً اس کا ریئیکشن دیں گے. اس میں ایک تو ریئیکشن ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی فلیٹی نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے. دوسرے ہے کہ اگر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہوتا ہے تو اگر زرداری صاحب کو 62 63 کر دیں گے تو ٹنٹا ہی ختم ہوگا چلے حکومت کے لیے. لیکن زرداری صاحب کے جانے سے کو گراؤنڈ ریئلٹیز 62 اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں تو گراؤنڈ ریئلٹیز کو بدل جائیں گی پالیٹکس کی، میرا نہیں خیال. پیپلز پارٹی میں ابھی بلاول بھی ہیں اور بھی ہیں تو، اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ 62 63 نااہل ہونے کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں سیاسی، وہ اپنی پارٹی کے فیصلے بھی کر رہے ہیں. تو اس سے کون سا کوالٹیٹیو ڈفرینس آ جائے گا؟ اور کیا فواد چودھری کیا کہتے ہیں کلیجے کو جو ٹھنڈ مل جائے گی تو مل جائے گی، باقی کیا ہوگا؟ نہیں وہ لیکن وہ یہ ظاہر اگر اس سوال ہم ان کے سامنے رکھیں تو وہ کہیں گے دیکھیں اصولی طور پر تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. اتنی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی، اتنی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی کہ اب کوئی فرق نہیں پڑتا میڈیا کے ذریعے، موجودہ حکومت کے ذریعے، ان کے مخالفین کے ذریعے، کہ اگر یہ بھی ایک اور چیز ہو جائے گی تو اس سے لاجیکل کنکلوژن سمجھیں گے یہی لوگ اس کو. اس سے کوئی بہرحال یہ ایک، میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس قانون کو ڈریکونین سمجھتا ہوں، ضیاء الحق کی باقیات ہے اور اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. 6263 کا ٹھیک ہے. اچھا اب یہ نواز شریف صاحب جو ہیں آج انہوں نے بھی کچھ گلہ شکوہ کیے ہیں. آج ان کی آخری پیشی تھی تو آخری مرتبہ وہ آئے کیونکہ اب تو فیصلہ آنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس موقع پر آپ سے کبھی گفتگو کرتا بھی رہا ہوں، نہیں بھی کرتا رہا. بہرحال انہوں نے آج نسبتاً زیادہ گفتگو کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ میرے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. وہ بار بار اگرچہ وہ کہتے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہوں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہوں، خدمت کی ہے قوم کی، تو یہ قوم کی خدمت کا یہ نتیجہ ملتا ہے. نہ کو کک بیک لیڈر کی، یہ تو ان کا کہنا ہے. آج ان کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ جو ان کا اقامہ تھا اس سے کوئی انکم انہوں نے اکرو کی، وہ ایک قسم کا کانٹریکٹ تھا ویزے کے لیے. تو یہ تو ان کا پہلے بھی موقف رہا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. ہاں لیکن وہ اس کا جواب یہ دیا گیا نا کہ اگر وہ آپ نے وڈرا نہیں بھی کی سیلری تو وہ آپ کا ایک احساسہ تھا جو ظاہر کرنا چاہیے تھا. وہ ایک اور بحث ہے، لیکن وہ اس کا اس ریفرنس سے براہ راست تعلق نہیں ہے، اور اس کو ان کی جو بیل ہوئی ہے اس میں بھی نہیں اس کو مانا گیا. تو وہ اب یہ انتظار کرنا چاہیے کہ جو نیب کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہی ویل بی بیک ٹو اسکوائر ون، اس کے بعد وہی پروسیس ہوگا اگر وہ کنوکٹ ہوتے ہیں. فیض کا ایک شعر بھی سنایا آج نواز شریف صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ہم پہ جو گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے. تو فیض کا یہ شعر جو ہے کیا اس کی تشریح بھی کر دینا ہمارے ناظرین کے لیے؟ جو مجھے سمجھ آئی اس کی تشریح جو نواز شریف صاحب کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے تو 30-40 سال تک 35 سال تک قربانیاں دی ہیں، اس قربانی کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ بہت بہتر ہوا ہے، بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں. اب ہم نے جو ستم سہے ہیں اس کے نتیجے میں فائدہ ہوا ہے. مطلب ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چکے کہ ہم نے ستم سہ کر تو جو ہے وہ پاکستان کو سنوار دیا، بہتر کر دیا. وہ یہ شاید کہنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کا تھیسس تھا، کیونکہ انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جدوجہد کی ہے پاکستان کے لیے. مطلب کہنے کو ظاہر ہے وہ مختلف اداروں کے ساتھ بھی ایک پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے بھی ان کا ایک پورا نظریہ ہے. شاید اشارہ ان کا اس طرف بھی ہو کہ ہم نے اس کی بالادستی کے لیے بھی جدوجہد کی ہے اور اس میں ان کے بقول بہتری بھی آئی ہوگی. شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ آپ بہتر کہہ سکتے ہیں. ہاں یہ اب زرداری صاحب نے بھی دیکھے نا، اس دن کہا کہ ہم تو ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں، آپ لوگ 3 سال کے لیے آتے ہیں. اب یہ کہنے کی باتیں ہیں، لیکن بات بھی کسی حد تک، یعنی سیاستدان جو ہے اس کو جب تک آپ وہ جو سوچ جس کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس کو ختم نہیں کرتے، اس کا وجود تو رہتا ہی ہے. وہ چاہے میاں نواز شریف ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا بلاول ہو یا ایون زرداری صاحب ہو. وہ بڑا مشکل ہے جو ہمارے ملک میں ان کانسٹیٹوئنسیز کو ختم کرنا. ویسے تو آپ نے پتا کہ آج ہی وہ ان کا تکیہ کلام ہے آج کل فواد چودھری صاحب کا، کہ یہ آخری الیکشن تھے ان کے، اب یہ جیل میں ہوں گے یا گھر ہوں گے. لیکن ذرا گراؤنڈ ریئلٹیز ضروری نہیں کہ یہ ہوں، اتنا آسان نہیں ہے اس کو. اس سے زیادہ برے وقت ویسے ماضی میں پارٹیوں نے دیکھے ہیں، اس سے زیادہ برے وقت دیکھے ہیں اور وہ دوبارہ پارٹیز ابھری ہیں ماضی میں. مطلب مجھے یاد ہے جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی ہے اور جس انداز سے ضیاء الحق نے پرسیکیوٹ کیا پیپلز پارٹی کو، یعنی کوڑے اور پھانسیاں اور کیا کچھ نہیں ہوا. وہ کئی اس وقت تو جیلوں نے کیا کہتے ہیں اس کو، خود سوزی کہتے ہیں جو آگ لگا جلا، خود سوزی ہاں خود سوزی بھی کی.
मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो उनकी वालदा जेल में रही। मोहतरमा ने 4 साल पाकिस्तान में जेल काटी, फिर वो बाहर चली गई, फिर वो वापस आई धड़ल्ले से। उन्होंने पार्टी को वज़ीर आज़म बनी 2 मरतबा। और बड़ा जिंदा किया उन्होंने पार्टी को। और ये और बात है कि आज उनका सवाए वो सिंध तक में दूध होकर रह गई है। इसी तरह फिर पेट्रियाट्स बनी उनके काट के, तो पार्टी तो ख़त्म नहीं हुई। इसी तरह नवाज लीग की हाँ, वो इस पर खैर मजीद बात हो सकती है। अब वो दावा कर रहे हैं, फैसल वाडा साहब ने एक प्रोग्राम में दावा किया, उन्होंने कहा कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं और ये जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे। वो कहते हैं कि 10 जनवरी से पहले आप देखेंगे कि ये जो है वो मंजर आम पर आ जाएंगे। ये बच्चेगाना बातें, हाँ, इससे पार्टियां ख़त्म नहीं होती। नहीं। और ये चौधरी परवेज़ इलाही से पूछ लेना चाहिए इनको, बिल्कुल ठीक इन्होंने है, क्यों लीग बनाई थी। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अपना फीडबैक दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।